السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ چیز کیا ہے۔ 12 ربیع الاول کے دن جلسے جلوس میں بھرپور کوشش کرتے ہیں، بھرپور مشغول ہوتے ہیں، نمازوں کا خیال نہیں ہوتا، راستوں کو روڈ کو جام کر دیتے ہیں، ڈی جے قوالی میوزک سب کچھ اس میں ہوتا ہے، ناچتے بھی ہیں۔ اور یہ ویڈیو میں اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی بنا رہا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں۔ 12 ربیع الاول منانے والے یہ کہتے ہیں کہ اس دن ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لیکن اس قول میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، کوئی کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو تشریف لائے۔ احمد رضا خان صاحب نے بھی لکھا ہے کہ حضور کی جو پیدائش ہوئی ہے، حضور جو دنیا میں آئے ہیں وہ 8 ربیع الاول ہے، جبکہ ہم لوگ جلوس نکالتے ہیں کب؟ 12 کو۔ 12 سب جانتے ہیں کہ 12 تاریخ کو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس دن ہم جلوس نکالتے ہیں۔ چلیں مان گئے کہ چلیں اسی دن، بالفرض مان جاتے ہیں کہ اسی دن پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، تو کیا ان کی محبت میں ہم ایسی حرکتیں کریں کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے خود ہمارے اپنے اور غیر بھی کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ ہم محبت میں آقا کے جلوس نکال رہے ہیں، لیکن راستے کو بلاک کر کے، راستے کو جام کر کے، سواری جانا ہے، کسی کو ارجنٹ جانا ہے، کسی کو کوئی ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے، لیکن نہیں، ہم تو اپنے ڈی جے میں مشغول ہیں۔ کوئی بیمار ہے، اسی راستے میں اسپتال ہے، کوئی بیمار گھر میں سو رہا ہے، آپ کے ڈی جے کی آواز سے اسے تکلیف ہو سکتی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو؟ پھر کہتے ہیں کہ تکلیف جو ہے آج کے دن شیطانوں کو ہوتی ہے، جو سچے عاشق ہوتے ہیں انہیں تکلیف نہیں ہوتی۔ بھائی تکلیف کے کام سے سب کو تکلیف ہوتی ہے، تکلیف دینے والے جو کام ہوتے ہیں نا اس میں سب کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نبی سے محبت نہ کریں، نبی سے عشق جو آپ کرتے ہیں وہ نہ دکھائیں، بھائی عملاً تو دکھائیں نا۔ جتنے بھی لوگ جلوس میں جاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 99% لوگ ایسے ہیں جنہیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام تک نہیں پتہ ہوگا۔ کتنے سال زندگی دنیا میں انہوں نے گزاری وہ تک نہیں معلوم، ان پر قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا یہ تک نہیں معلوم۔ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جھنڈے نکالتے ہیں، اگلے دن وہی جھنڈے روڈ پہ نالیوں میں گرے ہوئے ملتے ہیں، بکھرے ہوئے ملتے ہیں۔ گاڑیوں پہ بینر لگا دیتے ہیں بڑے بڑے، نبی کا نام لگوا کر، نبی کا نام پرنٹ کروا کر، اور انہی گاڑیوں پہ بیٹھ کر جاتے ہیں جس میں پیر لگ رہی ہوتی ان کے۔ بے ادبی ہے، ہم خیال نہیں کرتے۔ ارے عشق دکھانا ہے، ان پہ درود پڑھو، ان کے سنتوں کو عام کرو۔ ہم کون سی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ کوئی سی سنت پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ نہ ہم کھانا سنت کے طریقے سے کھا رہے ہیں، نہ ہم لباس سنتی طریقے سے پہن رہے ہیں، نہ ہمارا چہرہ سنتی طریقے سے باشرہ ہے، نہ ہم لوگوں سے سنت کے مطابق بات کرتے ہیں، نہ تو صحیح ہم دن میں ایک مرتبہ نبی پر درود ہی پڑھ دیں۔ نماز ہی نہیں پڑھتے، درود کہاں سے پڑھ دیں گے؟ نماز پڑھیں گے تو اتفاق سے نماز میں درود شریف کا نظام ہے تو اس میں پڑھی جاتی ہے۔ خصوصاً الگ سے جو بیٹھ کر ہم نبی کو یاد کریں گے، محبت سے ان کے یاد میں ان پر درود پڑھیں گے، اس کی تو ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ درود پڑھو۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے ایک مرتبہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 درجے بلند کرتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم ان ثوابوں کو چھوڑ کر، ڈی جے بجا کر، ناچ گانے کر کے، لوگوں کو پریشان کر کے ہم کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نبی کے سچے عاشق ہیں؟ ارے ہم سے بڑے بڑے عاشق تو گزر گئے، دنیا کو الوداع کہہ چکے۔ کیا صحابہ سے زیادہ ہم محبت کر سکتے ہیں؟ کیا حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہم محبت کر سکتے ہیں؟ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ ہم محبت کر سکتے ہیں؟ کہ تمام صحابہ سے زیادہ ہم محبت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم تابعین سے زیادہ محبت کر سکتے ہیں؟ جب ان لوگوں نے نہیں کیا، محبت میں، نبی کی یاد میں جب ان لوگوں نے جلوس نہیں نکالا، اگر وہ جلوس نکالنا چاہتے
تو باخدا ایک آدمی بھی گھر میں بیٹھا ہوا نہ ملتا، جلوس کے ساتھ ہی نکلتا۔ غصہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیں اور تھوڑا سا پانی پی لیں، لیکن بات کو تحمل سے سنیں۔ میرے غیر مسلم بھائی بھی میری بات کو توجہ سے سنیں کہ یہ جو ڈی جے بجاتے ہیں اور راستوں میں جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، یہ اسلام اجازت نہیں دیتا اس چیز کی، شریعت میں اس چیز کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ میلاد منانا، نبی سے محبت کرنا، یہ ہم عملاً دکھائیں نا، لوگوں سے بات کریں تاکہ لوگ پوچھیں کہ بھائی کون ہے، تو کہیں مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کے تابع چلتا ہے؟ کہ اللہ رسول کے تابع چلتا ہے۔ رسول کا نام کیا ہے، رسول کے اخلاق کیا ہیں، وہ ہم پیش کریں نا۔ آج ہمارے اندر جو رنجشیں ہیں، جو آپسی اختلافات ہیں، وہ کیوں؟ ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ جب تک ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوں گے تب تک ہمارے آپسی یہ جو دشمنیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ آپسی دشمنیوں کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم نبوی طریقے پر چلیں، سنتی طریقے پر چلیں، کھانا کھائیں، بات کریں، پانی پئیں، لباس، چلنے کا طریقہ، راستوں کے آداب، کہ راستے میں کوئی اگر سڑک نہیں پار کر پا رہا ہے تو اسے آپ پار کروا دیں، کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس سے ہٹا دیں، صدقے کا ثواب ہے۔ نہیں، ہم خود کچرا کر کے جائیں گے 12 ربیع الاول کو، اتنا سارا جھنڈا، اتنے سارے بینر، اگلے دن کو کوڑے میں وہ جھاڑو والا جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے وہ کریں گے، گاڑیوں میں لگائیں گے پھول مالے، آپ سب نے اور لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا میں۔ آپ اگر نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو قسم ہے آپ کو کہ آپ نمازی بن جائیں، 5 وقت نماز کو آپ پڑھیں اور مسجدوں کو آباد کرنے والے بنیں، اپنے چہرے پر داڑھی کو سجائیں، داڑھی میں خوبصورتی ہے۔ اگر داڑھی بدصورتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو، اپنے نبیوں کو داڑھی نہیں دیتا، انہیں خوبصورت بناتا، کیونکہ نبیوں کو خوبصورت بنایا ہے۔ لیکن نہیں، ہم تو بالکل صفا کر کے کہتے ہیں تو میں تو اسمارٹ لگ رہا ہوں۔ ارے نہیں، اسمارٹ تم داڑھی میں لگو گے۔ حضور کا فرمان ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ۔ میلاد کے دن شیونگ کر کے پھر نکلیں گے جلوس میں، شرم نہیں آتی؟ شرم ہمیں آتی نہیں؟ صفا چٹ کر کے بالکل، دوسرا اگر چہرہ دیکھنا چاہے تو شاید چہرہ بھی نظر آ جائے اس میں، شیشے کی طرح بالکل چکنا کر کے چلے جائیں گے جلوس میں، ٹوپی بھی نہیں ہوگی، کسی کسی کے سر پہ رومال باندھ لے گا، رومال۔ نماز کو جائیں تو ٹوپی رکھے نا پاس میں۔ کتنی ساری باتوں پر یہ لوگ خلاف کریں گے۔ حضور تو مطلب بالکل سویرے سویرے تشریف لائے تھے نا دنیا میں، یہ جلوس نکالتے ہیں کب؟ دوپہر میں، فجر غائب، ظہر، عصر، ٹوٹل میں یہ ہے کہ نماز غائب۔ مسجدوں میں نماز ہو رہی ہوتی، ان کی ڈی جے خوب زوروں پہ ہوتی، امام صاحب کو قرات کرنے میں دقت، کتنی رکوع ہوئی، کتنے سجدے ہوئے، امام صاحب کو کنفیوز، پورے محلے کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں یہ ڈی جے والے۔ محبت اگر دکھانا ہے تو آپ محبت دکھاؤ اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے معاملات کو ٹھیک کر کے۔ میں ان سب کو لوگوں کو قسم دیتا ہوں جو بھی ان جلوسوں میں جاتا ہے، جو بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں ان سب کو قسم دیتا ہوں کہ آپ 5 وقت نمازی بن جاؤ، آپ سے بڑا سچا عاشق کوئی نہیں ہوگا۔ سنی حضرات جو عوامی طبقہ ہے، علماء کو چھوڑ کر جو عوامی طبقہ ہے، وہ بیچارے معصوم ہوتے ہیں، ان کے علماء مسجد سے جو ان سے کہہ دیتے ہیں وہ لوگ وہی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر عالم صاحب نے کہہ دیا فلاں تاریخ کو فلاں عرس ہے، جی اوکے، فلاں فاتحہ پڑھانی ہے، جی ٹھیک ہے، آپ جیسے کہیں، فلاں وہ کرنی ہے، مطلب امام صاحب جو کہیں گے ان کا سر آنکھوں پر پتھر کی لکیر، پھر اس لکیر کے پار کچھ نہیں، امام صاحب جو کہہ دیں گے۔ ارے امام صاحب تم بھی تو کچھ خیال کرو یار، تم بھی تو سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ فضیلتیں بتاؤ، حضور سے محبت کے طریقے بتاؤ، سنت پر چلنے کا فائدہ بتاؤ۔ یہ نہیں کہ حضور کا نام سن لیا تو بس انگوٹھا چوم لیا، اس میں کچھ نہیں رکھا ہے، انگوٹھا چومو نہ چومو کچھ نہیں۔ چومنے میں اگر ثواب ہوتا تو میں تو انگلی رکھ لوں منہ میں، چوستا رہوں پورا دن۔ لوگوں کو سنت کی طرف لاؤ نا بھائی۔ مسجد میں آنے کے آداب نہیں معلوم، بیت الخلا جانے کے آداب نہیں معلوم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے، سب کچھ بتا دیا، ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں بتایا ہو۔ استنجا کرنے کا طریقہ سے لے کر شادی بیاہ، بڑے سے بڑا کام سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے کام تک میرے آقا نے سب کچھ بیان کیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کوئی احکام مسائل چینج نہیں ہوں گے، کوئی نیا مسئلہ نہیں آئے گا، جو ہے وہی ہے۔ تو بس میں بات کو مختصر کرتا ہوں، عوام کو یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ذرا سوچیں، ہم نبی سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ہم اسی
نبی کے نام کو ہم پیروں تلے روند رہے ہیں، بینروں کو روڈ میں پھینک کر، ان کے جھنڈوں کو روڈ میں گرا کر، نالی میں بہا کر، کہ ہم کیا جواب دیں گے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کوئی اگر ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کر دے تو ہم مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن خود ہم تو پہلے محبت کر لیں، خود ہم تو پہلے ان کی عزت کو پامال نہ کریں، ہم خود پہلے ان کی عزت کرنا سیکھیں، پھر ہم دوسروں کو جا کر کے سمجھائیں۔ ہم خود ان کی بے عزتی کرتے ہیں، بڑے بڑے بینر چھپوا لیتے ہیں، پھر روڈ میں پھینک دیتے ہیں۔ آپ درود پڑھیں، روزانہ اپنا معمول بنائیں، 100 مرتبہ، 500 مرتبہ، 1000 مرتبہ درود پڑھ کر کے دیکھیں کہ آپ کا دل کتنا منور ہوگا، آپ کا دل کتنا صاف ہوگا، آپ کتنے سکون میں رہو گے۔ قوالی، ڈی جے، حضور کے نام کے ساتھ ڈی جے لگا کر کتنی بے ادبی کی بات ہے۔ یہ ایک تو ہے کہ گانے کے ساتھ میوزک، یہ الگ چیز ہے وہ بھی غلط، لیکن وہ غلط کے ساتھ غلط ہے۔ گانا ہے پلس میوزک ہے، دونوں غلط ہیں، تو سائیڈ میں رکھ دو۔ ایک ہے کہ صحیح، حضور کا نام کتنا مقدس، اس کے ساتھ ہم لگا رہے ہیں میوزک، کتنی غلط بات۔ اچھوں کا دل دہل جاتا ہے جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں، کہ حضور کا نام ہم اس گندی زبان سے لے کیسے، جھوٹ بول رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، اسی زبان سے رسول کا نام لے کیسے، کانپتے ہیں، دل تھر تھراتے ہیں۔ لیکن ہمیں ذرا سی بھی شرم نہیں آتی کہ حضور کے نام کے ساتھ ڈی جے لگا کر، میوزک لگا کر اس میں ہم ٹھمکے لگائیں۔ شرم کی بات ہے اور ڈوب مرنے کا مقام۔ میں مختصر سے بات کر رہا ہوں کہ علماء عوام کو سمجھائیں کہ ڈی جے جلوس نہ نکالیں، اور عوام خود سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ اگر ہمارے باپ کے نام پر کوئی لات رکھے، کوئی پیر رکھے، کہ ہمیں برداشت ہے، لیکن وہ تو ہمارے سب کے پیارے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن ان کے نام پر ہم پیر رکھ کر اچل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے خود ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، ان کے روضے کی زیارت کی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دن ہمیں شرمندہ نہ ہونا پڑے میرے دوستوں۔ اس دن اگر شرمندگی ہوئی، منہ چھپانے کے لیے جگہ بھی نہیں ملے گی، نہ بھاگنے کی جگہ ہے، نہ منہ چھپانے کی جگہ ہے۔ تو بس بات یہیں تک ہے، آپ لوگ سمجھیں کہ ڈی جے نکالنے کے کتنے نقصانات ہیں، جلوس کے کتنے نقصانات ہیں۔ آپ محبت کر رہے ہیں، آپ درود پڑھیں، نماز پڑھیں، سنت کو اپنائیں، یہی سچے عاشق کی علامت ہے کہ عاشق جیسا معشوق بھی ایسا، کہ معشوق جیسا عاشق بھی ویسا۔ سچے عاشق کی یہی علامت ہے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں اس کے ہر چال کو اپنانا چاہتے ہیں۔ وہ جیسا لباس پہنتا ہے ویسا ہم پہنتے ہیں، وہ جیسا چلتا ہے ویسے ہم چلتے ہیں، وہ جیسے بات کرتا ہے ویسے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر حضور سے محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد ان کے چال چلن کو ہم اپناتے کیوں نہیں؟ ان کے لباس کو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ ان کے سنت کو ہم کیوں نہیں اپناتے؟ اپنائیں میرے بھائی۔ بہت ہو گئی دنیا والوں سے محبت، دنیا والوں سے محبت کر لی، پھٹی پینٹ پہن لی، ان جیسے بال کٹوا لیے، ان جیسے چہرے بنا لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ نبی سے محبت کر کے دیکھ لیں، ایک مرتبہ نبی سے محبت کر کے دیکھ لیں، آخرت سنور جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔